بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج پروگرام کے مطابق ہم محمد سلیم الرحمن صاحب کی کتاب نظمیں کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے، اور یہ نظمیں جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں گے، تو امید کیا بلکہ تقریباً یقین ہے کہ ہم سب کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہم ایک ہستی کے ایک نئے سیاق و سباق میں داخل ہو گئے، اور ہر منظر میں جیسے قدامت کا ایک مستقل عنصر داخل ہے، یعنی قدامت کا ایک وہ عنصر جو وجود کو حقیقی بناتا ہے اور وجود کو اپنے سے کم تر حرکتوں سے مستغنی رکھ کر غیر متغیر رکھتا ہے، وہ سطح ہمیں اپنے ایکسپیرینس میں اپنی بساط کے مطابق آتی ہوئی محسوس ہوگی، اور ایک بہت قیمتی معرفت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمالیاتی معرفت، وہ ان کی نظموں کے مطالعے سے یہ بھی میسر آئے گی کہ مطلب یہ کہ وجود کی سینٹریلٹی کا نظام، یعنی فطرت وجود، وہ انسان کے باہر ہے اور حقیقت وجود انسان کے اندر ہے۔ تو یہ جو شعور کی تربیت کرنے والی حقیقت وجود اور وجود کو حقیقی بنانے والی فطرت وجود، یہ دونوں جیسے کہیں کہیں متوازی حالت میں اور کہیں کہیں ایک دوسرے سے اس درجے میں متحد ہو کر اپنا اظہار کرتی ہیں کہ ہمیں ان کا نام بھول جاتا ہے، مطلب اس کی ایک سنتھیٹک کانشس فارم ہوگی، اس کا نام حقیقت وجود رکھیں تو ادھورا لگتا ہے، اور فطرت وجود سے پکاریں تو وہ بھی ناقص لگتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ معنی کی ایسی سطح جو مطلب یہ کہ معمول کی عقلی سرگرمیوں کے دائرے سے باہر ہو، یا جو اپنی نوع میں ریشنل نہ ہو، اور تمام ریشنیلٹی جو ہے وہ اس کے مرتبے کے آگے ذرا کمتر محسوس ہونے لگے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کے یہاں آج کل کے کسی اور کے یہاں اتنے منضبط، مربوط اور محکم انداز سے نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کیونکہ فطرت وجود ایک پیچیدہ اظہار کے ساتھ ہے، اور اسی طرح حقیقت وجود پیچیدہ تو نہیں ہے لیکن ایک ناقص ادراک کے ساتھ ہے، یعنی جو حقیقت ہمارے شعور میں ہے یعنی وہ ایک ادھورا ادراک ہے، اور جو فطرت ہمارے باہر کی دنیا میں ٹائم اور اسپیس کے آرڈر میں اپنا اظہار کرتی چلی جا رہی ہے، اس کا اظہار آبجیکٹس کے تھرو ہونے کی وجہ سے، یعنی زمانی آبجیکٹس اور مکانی آبجیکٹس کے واسطے سے ہونے کی وجہ سے وہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اور اس کی یہی پیچیدگی اسے اشیاء کی کثرت میں داخل رہتے ہوئے بھی اس کثرت سے ماورہ رکھتی ہے۔ تو یہ مطلب میں دنگ رہ گیا ہوں، میں سلیم الرحمن صاحب کا بہت پرانا قاری ہوں، اور میں مطلب جب بھی انہیں پڑھا ہے وہ ہمیشہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے ذہن
ذہن ایک کشکول بن کے اس کا مخاطب ہوتا ہے، دل جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کر اس سے کچھ لیتا ہے۔ تو ان کی نظموں میں جیسے جو ہول پرسپیکٹو، جمالیاتی پرسپیکٹو کہتے ہیں، دل اور ذہن کے اجتماع سے پیدا ہونے والا وہ پرسپیکٹو جو ریشنلائزیشن وغیرہ سے یا جو محسوسات کی عمومی منطق سے جدا ہو، ان سے لا تعلق رہے بغیر۔ تو یہ سب چیزیں ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کا ان کے یہاں بہت وہ جیسے گلومی سا تصور ہے۔ اسی طرح اسپیس کو ایسا بعض جگہوں پہ انہوں نے سکیڑ دیا ہے، اور ان کا اس میں ٹوٹل پرسپیکٹو جو ہے نا، اس میں وقت ان کی عینک ہے، ٹائم۔ تو وقت کو انہوں نے جن جن جہتوں سے محسوس کر کے اظہار دیا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وقت ہی اسپیس ہے، یعنی آپ وقت میں رہ رہے ہیں مکان کی ضرورت محسوس کیے بغیر۔ یہ ایک عجیب سا پیراڈاکس ہے، اور یہ سب ظاہر ہے کہ جمالیاتی کامیابی، جمالیاتی شعور کی کامیابی زیادہ سے زیادہ عقل کے لیے اجنبی بن جانے میں ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ نقطہ ہمارے یہاں سمجھا ہے کہ جمالیاتی معارف عقلی ادراکات اور عقل کی جو ہے وہ عقل کی منطق کے برخلاف کہیں اس سے متصادم ہوتے ہیں، وہ یہ بات مطلب وہ یہ بات گویا انہیں پڑھ کے یقین کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا نقطہ ہے کہ انہوں نے جمالیاتی احساسات کو عمومی حسیات سے بے نیاز کر کے دکھا دیا۔ مطلب یہ انتہائی حزن کو رلائے بغیر سنا دیتے ہیں، یہ انتہائی بڑے المیے کے نشاتیہ تاثرات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان کے یہاں احساسات میں جو ایک پیچیدگی ہے وہ فطرت وجود سے کورسپونڈنس کی حالت کی وجہ سے ہے، اور ان کے یہاں اسی پیچیدگی کے ساتھ ایک روشنی سی بھی ہے ان کی امیج میں بھی، اور ان کے احساسات میں بھی لگتا ہے جیسے ایک تازگی غالب رہتی ہے۔ تو وہ حقیقت وجود سے پر فوکس کر کے ہوتی ہے۔ تو اس کی آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب اس بات کو، کیونکہ یہ بات پہلی مرتبہ گویا مجھے بھی کہنی پڑ رہی ہے تو تھوڑی مشکل بھی پیش آ رہی ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو پیراڈاکسیکل جو انداز ہے نا، کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور یہ کچھ اور ایک دوسرے اپنے آپ سے بلند ہو کر پھر ایک ہوتے ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ کیفیت بہت ہے، یہ اس پیراڈاکس کو اکائی تک چاہے نہ پہنچائیں، وہ ان کثیر چیزوں کو وحدت میں چاہے نہ منقلب کریں، لیکن یہ کہ آپ کو یہ احساس دلا دیتے ہیں، آپ کے اندر یہ تصور پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کثرت میں نامعلوم ہی صحیح مگر ایک وحدت جاری ہے۔ اس پورے نظام کثرت میں غیر محسوس ہی صحیح مگر ایک وحدت ہے جو کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ شاعر کا بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے تجربے اور تصور میں آنے والے پورے ماحول میں رکھتے ہوئے حیران ہونا سکھا دے۔ تو بڑی شاعری کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے قاری کو حیران ہونا سکھا دیتی ہے، حیرت کرنا سکھا دیتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت نہ جان سکنے کے احساس کی ہے۔
تو اس وقت زیادہ ضرورت علم کی نہیں ہے، ہمیں اس وقت زیادہ ضرورت ہے حیرت کی، جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہمارے ذہن سے بھی نکل چکی ہے، اور جو ہمارے احوال سے بھی لگتا ہے کہ بالکل ہی خارج ہو چکی ہے۔ تو اتنی قیمتی چیز اگر کوئی شاعر میرے اندر اس کی بازیافت کروا دے، میرے اندر اس کا احیاء کروا دے، تو اس شاعری کو مطلب یہ کہ اب آج کل کے ماحول میں کرامت ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ محمد سلیم الرحمن صاحب آخری کچھ نظموں کو چھوڑ کر جو حالیہ ہیں، اس میں تو کچھ ذرا ڈائریکٹ ہیں، کچھ سیاسی فکر بھی ہے، کچھ سماجی فکر بھی ہے، یعنی وہ نظمیں کسی مقررہ مضمون کو کنوے کرتی ہیں۔ وہ آخری نظمیں ہیں جو 2016 وغیرہ کی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو عمومی جو نظموں کا جو ایک عمومی انداز ہے، وہ ایسا ہے کہ چیزیں ادراک میں بھی خالص نہیں ہو سکتی جب تک اظہار میں مبہم نہ ہو۔ تو اگر چیزوں کا اظہار مبہم نہیں ہے تو ان کا ادراک صرف آئینے جیسا ادراک ہے، ان کا ادراک جمالیاتی شعور کا ادراک نہیں ہے۔ جمالیاتی شعور جب اپنی تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے تو اس وقت اسے اگر اس سے جھانک کے آپ پوچھیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، یعنی جمالیاتی شعور کن مقاصد کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں رہتا ہے، تو وہ ایک بات یہ کہے گا کہ میں اظہار کی صراحت کو ابہام ودیت کرتا ہوں، میں ننگے اظہار کو کپڑے پہنا دیتا ہوں تاکہ یہ میرے ادراک میں میرا کانٹینٹ بننے کے لائق ہو جائیں۔ تو یہ جو جمالیاتی شعور کا جو یہ مقصود ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کہیں نظر آتا ہے چند شاعروں میں، یہ آج کا تو خیر نہیں نظر آتا، لیکن ہماری روایت میں بھی جمالیاتی شعور کا یہ تقاضا اور مطالبہ جن کی شاعری میں پورا ہوتا نظر آتا ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں، اور سلیم الرحمن صاحب ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک ہیں، یا شاید آخری ہیں۔ تو اور بھی ان کے مطلب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کی شخصیت کے بارے میں جان لیں۔ آج کی نشست جیسے تمہیدی اور تعارفی نشست ہے، تو اگلی مرتبہ سے انشاءاللہ ہم ان نظموں کا جائزہ بھی لیں گے، تجزیہ بھی کریں گے، تشریح بھی کریں گے، اور مطلب میں نے اگلی نشست میں ہم یہ کتاب اچھی طرح کھولیں گے۔ یہ کتاب ہے نظمیں۔ تو وہ جیسا میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ان کی شخصیت کے متعلق معلوم ہو جائے نا، تو اس سے ان کی شاعری بھی سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ معنی کی سطح اور معنی کی نوع وہ متکلم کو جاننے سے پتہ چلتی ہے۔ نہیں، متکلم کو اگر جانتے ہوں گے تو کلام میں معنی کی نوع کیٹیگریز آپ پہ واضح ہوں گی، اور اس کلام کا درجہ بھی آپ کے اندر مطلب متعین ہوگا۔ تو سلیم الرحمن صاحب ماشاءاللہ اس وقت شاید سب سے سینئر شاعر ہیں، اور ماشاءاللہ میری معلومات مطابق تو 90 کے لگ بھگ ہیں، اور لیکن ابھی تک جو ہے ان کا دماغ، یوں کہیں کہ ان کے دماغ میں جمالیاتی تسکین حاصل کر سکنے والی کاوشیں، حاصل کرنے کے لیے کاوشیں ابھی بھی جاری ہیں، مطلب بالکل ماشاءاللہ
وہ زندگی کو اب جسم ہی نہیں بلکہ جسم سے بالا تر ہو کر بھی گزار رہے ہیں۔ اور تو خیر، تو ان کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میرا تعلق ذرا تصوف کے ڈسپلن سے ہے، جہاں آدمیوں میں بلندی کے عناصر کو زیادہ دیکھا جاتا ہے یا بلندی کے عناصر کی اپریسیشن آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، یعنی اخلاقی بلندی رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، بہت بہت لوگوں کو دیکھا ہے میں نے۔ کچھ ایسے اوصاف ہیں جو انسان کے لیے کمال وجود کے ضامن ہیں، یعنی انسان کی وجودی تکمیل اخلاقی ہے، یعنی انسان ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس کی تکمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اخلاقی شخصیت کے طور پر اپنی شخصیت کے دیگر جبری ماحول احوال سے بلند ہو گیا ہے۔ تو اخلاق کہتے ہی اسے ہیں، اپنے آپ سے بلند ہوتے رہنا۔ تو میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بعض اوصاف ان میں ایسے دیکھے ہیں جنہیں اولیاء اللہ بھی رشک کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو ان میں سے میں کچھ کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ آج کل بڑی ہم لوگوں میں احسان فراموشی پیدا ہو گئی ہے، اچھائی کی قدر کم ہو گئی ہے، اور بڑا آدمی کیا ہے اس کی پہچان ہی الٹ پلٹ ہو گئی ہے، دھندلا گئی ہے۔ تو میں پہلے یہ بتاؤں کہ یہ بڑے آدمی ہیں، آدمیت کی بڑائی کے تمام سانچوں میں ڈھل سکنے والی شخصیت ہیں، اور ان کے بارے میں یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پوری شخصیت کا مطلب ہوتا ہے طبیعت، ٹیمپرامنٹ، جبلتیں، ارادے، اعمال اور خیالات، یعنی ذہن، طبیعت اور ارادہ، یہ تینوں مل جائیں تو شخصیت ہیں۔ طبیعت میں جبلت کا غلبہ ہے، واضح ہے نا، جہاں سے ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں یا ناگوار لگتی ہیں۔ تو خیر، تو ان تینوں زاویوں سے اگر انہیں دیکھا جائے اور کوئی عیب جوئی کی نظر سے بھی دیکھے تو وہ اللہ نے چاہا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ مطلب ان کی طبیعت بھی جیسے روشنی میں گوندھی گئی ہے، ان کی جبلتیں گویا شعور کے ٹولز بن گئی ہیں، ان کی جبلتوں کی حیثیت اب لگتا ہے، یعنی فطری خلقی طور پہ لگتا ہے کہ ان کی جبلتیں ان کی طبیعت کی سواریاں نہیں رہیں بلکہ ان کے ذہن کے آلات بن گئی ہیں۔ تو اب اس سے بڑھ کے بڑائی کیا ہوگی آدمی کی کہ اس کا جبلی وجود اپنے حدود کو توڑ چکا ہو اور ذہن کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہو چکا ہو۔ تو جو جبلت اور ذہن کو مربوط، ہمکار اور انٹر ڈیپینڈنٹ بناتا ہے، بلکہ انہیں ہم مقصد اور ہم حال بنا دیتا ہے، اس سے بڑھ کے کون سا کمال ہو سکتا ہے انسانی شخصیت کا، چاہے آپ مذہبی زاویے سے دیکھیں چاہے غیر مذہبی زاویے سے دیکھیں۔ تو اللہ کے فضل سے میری ان سے زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، 1 2 ہی 3 ہیں شاید، اور وہ بھی بہت سرسری سی، لیکن یہ کہ ان کو دیکھنا گویا خیر کو مجسم دیکھنا ہے۔ تو وہ ظاہر خیر مجسم ہو کے سامنے آ جائے تو اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پہچاننے کے لیے پہلی نظر کافی ہوتی ہے۔ تو مجھے انہیں دیکھنے
پر ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں خیر کو مجسم اور حسن کو جو ہے وہ ویل مینیفیسٹڈ حالت میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. مطلب یہ کسی آدمی کے بارے میں کہنا مطلب تقریباً ناممکن ہے کہ آپ اس کی شخصیت کی تمام تفصیلات میں، یعنی اگر اس کی شخصیت 1000 اجزاء سے بنی ہے تو ان 1000 میں سے آپ ایک جز نہ دکھا سکیں، نہ نکال سکیں جس میں گھٹیا پن ہو یا جس میں الویت نہ ہو، جس میں جو ہے وہ پرانے سینٹس کی طرح کی بے نیازی اور پیورٹی نہ ہو، جن کے نفس کی ساری کورسپونڈنس ان کے باطنی نظام سے ہو، دنیا سے نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ بس ہم سب کو بھی تھوڑا تھوڑا نصیب فرما دے. تو خیر، یہ نہایت بے نیازی کا مطلب، مثبت بے نیازی کا مطلب اگر جاننا ہو تو کوئی ڈکشنری آپ کی اتنی مدد نہیں کرے گی جتنی مدد سلیم الرحمن صاحب کو دیکھنے سے ہو جائے گی. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے پرانے لوگ ایک انداز سے تعریف کرتے تھے، اسی انداز سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ قسم کھا لیں کہ بے نیازی کو مثبت طور پر کسی شخص میں پورا کا پورا مجسم دیکھیں گے تو آپ کی یہ قسم آج کے زمانے میں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ سلیم الرحمن کو نہیں دیکھیں گے. تو اگر آپ نے سلیم الرحمن کو نہ دیکھا تو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا تھک ہار کے. تو یہ ان کی شخصیت ہے. مطلب دنیا کی کوئی چیز انہیں اپنی سطح سے گرا نہیں سکتی. کوئی تجربہ، کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ان کو اپنی شخصیت کی بلندی سے اترنے پر مجبور کر سکے. شہرت سے جیسی بے پرواہی میں نے ان میں دیکھی ہے، میں نے کسی میں نہیں دیکھی. یعنی شاعروں میں تو یہ سب کمالات ہونا تو بہت ہی عجیب لگتا ہے. میں نے کاملین میں شہرت سے ایسی بے نیازی نہیں دیکھی جو سلیم الرحمن صاحب کا شعار اور شیوا ہے. اور عاجزانہ بے نیازی، مطلب یہ کوئی، جیسے بہت سے لوگ بے نیازی برتتے ہیں تو وہ ایروگنس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ گھٹیا میں نے ٹھوکر مار دی، یہ تو بھائی بے نیاز تو ہیں نا بہرحال. تو ان کے یہاں وہ بے نیازی بہت نیچرل ہے اور بہت جیسے ہیوملٹی کے ساتھ ہے اور بغیر کسی اظہار اور اعلان کے ہے. یہاں تو ہم سے ایک چیز ہو جائے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 100 روپے چھوڑ دیا تو وہ تک میرے تو سب دوستوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے بتاؤ 100 روپیہ چھوڑ دیا. ان کے قریب ترین لوگوں کو بھی ان کے اس طرح کے واقعات کا علم نہیں ہے یا پورا علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے شاہد بنے ہوں، ان کی زبان سے ان کا کوئی واقعہ یا ان کی تعریف کا کوئی پہلو نکالنے والا واقعہ ان کی زبان سے انشاءاللہ کسی نے نہ سنا ہوگا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کا اخفاء وہ اخلاق کی سب سے بڑی قدر کا حامل ہے، یعنی اخفاء یعنی پوشیدہ رکھنا، اور ان کا اظہار جمالیاتی شعور کی سب سے بڑی قدر کا ترجمان ہے، یعنی اظہار. تو یہ اپنے اخفاء میں پیور ہیں، اپنے اظہار میں مطلب رنگین ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ ان کو ہرگز کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. بالکل بے نیاز. مطلب مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اور انشاءاللہ صحیح تجزیے کے ساتھ دیکھتے ہوئے
میرا اندازہ ہے کہ یہ ان کے لیے اپنی تعریف سننا انتہائی ناگوار ہے، اور ان کی تعریف کرنے والا پھر یہ خطرہ مول لے گا کہ ان کے حلقہ تعلق سے نکل جائے۔ یعنی جو شخص بھی ان کی تعریف ان کے منہ پہ کرے گا وہ ان کے دل میں سے اپنی جگہ جو ہے ان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، اور اگر پہلے یہ شخص انہیں پسند تھا تو تعریف سننے کے بعد خطرہ ہے کہ ناپسند ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور تیسرے ان میں ایک راہبانہ یکسوئی ہے، جو پرانے راہب ہوتے تھے نا، کہ وہ جیسے وہ اس پورے دکھائی دینے والے نظام کثرت کو ممکنہ حد تک انڈو کر کے کسی ایسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں چیزوں کی کثرت نہ ہو، چیزیں جیسے ایک سی ہوں، اور وہاں جا کے وہ یکسو ہوتے تھے اپنے مقصود کی طرف، یا جیسے پرانے یوگی۔ تو یہ ان میں مجھے وہی نظر آتا ہے کہ ان میں ایک ایسی راہبانہ یکسوئی ہے کہ یہ ایک ایسے راہب ہیں جن کے خیمے میں دیا جو ہے وہ جمالیات کا جل رہا ہے، یعنی ہر شخص کے باطن کی روشنی کئی طرح کے چراغوں سے ہوتی ہے۔ تو ان کے گھر اور باطن کی روشنی سمجھیں کہ جس چراغ سے ہو رہی ہے وہ جمالیات کا چراغ ہے، واضح ہے نا؟ تو یہ اول سے آخر تک ایک شاعر ہیں، اور ایسے شاعر جو کسی اور معیار پر بھی اگر پرکھا جائے، جسے شاعر کو بھی اور شاعری کو بھی، تو وہ غیر جمالیاتی مگر زندگی اور ذہن کے لیے ضروری معیارات پر بھی پورا اتر سکے۔ تو بہت مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو اب پتہ نہیں وہ ملتے ہیں یا نہیں، لیکن موقع ملے تو ان کی جا کے بس دور سے ہی آدمی زیارت کرائے تو بہت آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ نے اپنے باہر کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہے جس نے آپ کے اندر کو روشن کر دیا ہے، ورنہ باہر کے اکثر مناظر جو ہیں نا وہ اندر کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں یا مدھم کر دیتے ہیں، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی آنکھوں نے آج جو ہے وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کر دی۔ تو آپ سمجھیں نا، میں بالکل یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں قسماً بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو دیکھے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایک مکمل آدمی کیسا ہوتا ہے، تو ضرور دیکھیں۔ تو اب جناب ان کی شاعری کے کچھ مستقل اجزاء پہ تو میں نے بات کر لی، اب انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ ان کے سمبلزم کو کھولنے کی کوشش کریں گے، ان کا استعاراتی نظام جو ہے اس کو ذرا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ان کی شاعری ایک جمالیاتی آئیڈیل ہے، اور جمالیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے مفہوم نہ بننے دو، یعنی اسے محض مفہوم نہ بننے دو۔ تو ان کی شاعری جو ہے وہ آپ سے یہ تقاضا پہلے نہیں کرتی کہ مجھے سمجھو، یہ تقاضا کرتی کہ مجھے جو ہے وہ اپنے اندر جگہ دو، اور اپنے اندر مجھے خود مختار حرکت کرنے دو، تاکہ تمہارے اندر بھی کچھ بڑی چیزوں سے مناسبت پیدا ہو سکے۔ تو میرے شعور میں بھی آپ کبھی غور کریں تو ہمارے شعور میں بھی زیادہ بڑی اور مؤثر اور ایفیکٹو اور حقیقی چیزیں وہ ہیں جن کی ساخت مفہوم جیسی نہیں ہے، احوال کی طرح ہے۔ آپ سمجھیں نا، ذہن جن مسلمات پہ حرکت کرتا ہے
ان مسلمات کو مفہوم کی حیثیت سے اپنے اندر نہیں رکھتا، یعنی مختلف مفاہیم میں سے ایک مفہوم کی طرح، ایک سمجھی ہوئی بات کی طرح، بلکہ وہ مسلمے کے ساتھ اپنی نادانی کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی اس مسلمے سے وہ دیگر امور میں علمی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو خیر اب انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کتنی نشستوں میں ہم اس کام کو مکمل کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ محمد امین صاحب لکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر سے جہاں کچھ اشکالات دور ہوئے، وہیں ذہن کی کم مائگی کی وجہ سے ایک اشکال پیدا بھی ہوا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک اعجاز جمالیاتی اظہار بھی ہے، لیکن اس اظہار میں کہیں بھی ابہام نہیں ہے، لیکن بقول آپ کے اظہار کی خوبی ابہام میں ہے۔ تو اس اشکال کے بارے میں ہاں بہت عمدہ، بہت اچھا انہوں نے کیا ہے۔ یہ کون سا؟ ہاں جو صاحب بھی امین صاحب، معین صاحب، امین صاحب، تو ہاں یہ اچھا ہے۔ اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن جمالیاتی اظہار کا معجزہ ہے، ظاہر ہے، کیوں نہیں؟ اور اس جمالیاتی اظہار کا جو ادراک ہمیں اپنی بساط کے مطابق ہوتا ہے وہ متشابہات سے ہوتا ہے، یعنی جنت کا ذکر ایسا ہے کہ وہ جمالیاتی معجزہ ہے، جہنم کا ذکر ایسا ہے کہ وہ جمالیاتی معجزہ ہے۔ مناظر ایسے بیان کیے ہیں، مطلب اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ جمالیاتی معجزات ہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ متشابہ، اب ہم بات کو ذرا بالکل واضح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا جمالیاتی معجزہ ہونا اس کے متشابہات سے زیادہ ظاہر ہے۔ تو متشابہات میں اگر ابہام نہ ہوتا تو انہیں متشابہ کہتا کون؟ یعنی متشابہ کا مطلب ہے کہ اس کے معنی کو ہم، اس لفظ کے معنی کو ہم جانتے ہیں، اس آیت کو ہم مفہوم بنا سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں جو بیان ہوا ہے اسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ تو یہی وہ کلام اللہ میں یہ جو جہت ہے، اگر آدمی درست جگہ پر کھڑا ہو کر اپنے جمالیاتی شعور کی تربیت کرنا چاہے تو قرآن سے اس طرح بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ اگلا سوال رضی اللہ لون صاحب لکھتے ہیں کہ سلیم الرحمان صاحب مترجم کی حیثیت سے بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اس پر بھی کچھ؟ ہاں جناب، ان کی کئی حیثیتیں ہیں، ان میں جو سب سے بڑی حیثیتوں میں سے ایک ہے ان کا مترجم ہونا، اور اردو میں ان کی ٹکر کا اگر کوئی مترجم ہے تو وہ ادیبوں میں محمد حسن عسکری ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ایسے تراجم کیے ہیں کہ آپ اصل سے ملا کر اگر دیکھ لیں تو آپ کو ان کا ترجمہ اصل سے کہیں بھی کمتر اور مختلف نہیں نظر آئے گا۔ یہ ترجمے کے ایک خاص اسکول کے نمائندے ہیں جو تحت اللفظ ترجمہ کرتے ہیں، مطلب وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے یعنی اردو قارئین کی سہولت کے لیے وہ ٹیکسٹ کے کسی لفظ کو چھوڑ دیں یا کسی لفظ کا ٹھیٹ لغوی ترجمہ نہ کریں، بلکہ اپنے ماحول کے مطابق اسے کچھ کر دیں تاکہ وہ قاری کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایسی کوئی رعایت نہیں لیتے، یہ لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس لفظ بلفظ ترجمے کو اردو کے لسانی مزاج کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ان میں اور محمد حسن عسکری صاحب میں تو بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور مطلب بہت بلند پایا مترجم ہے۔ اب یہ اگر ممکن ہوا تو میں کچھ تفصیل بھی کر دوں گا کہ ان کے تراجم کی اور خصوصیات کیا ہیں یا کن کن بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں
انشاءاللہ.